اسلام دور دور تک پھیل گیا، حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ لوگ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں۔ اس وقت زیر زبر نہیں ہوتی تھی قرآن پاک پر۔ بادشاہ نے آرڈر کیا، میٹنگ بنائی، کمیٹی بنا دی، آپ حضرات قرآن کریم پر زیر زبر شد مدے لگا دیں تاکہ کوئی بندہ قرآن پاک غلط نہ پڑھے۔ اس دور سے یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی ہیں۔ آج پاکستان میں بھی وہی قرآن پاک ہے، سعودی عرب میں بھی وہی قرآن پاک ہے۔ کوئی نہیں کہتا اتنی بڑی بدعت کی ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے اندر کی ہے، وہ بھی قبول ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے نا، قبول ہے وہ بھی۔ اب آگے چلیے، 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں چھٹا۔ یہ حضور پاک کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی۔ آج سارے اپنے بچوں کو 6 کلمے یاد کراتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، عمل کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ جو کام حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں نہ ہوا ہو، بعد میں ہوا ہو، کام اچھا ہو، اس کو کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے اور یہ دل کے کانوں سے سنیے۔ بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے، اور اس کا پتہ ہے ختم پاک ہوتا ہے، ختم بخاری شریف۔ آپ نے اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے نا، ختم بخاری فلاں مسجد میں ہوگا، فلاں مسجد میں ختم بخاری شریف، چوک میں بینر لگے ہوتے ہیں ختم بخاری شریف۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ختم بخاری شریف کہاں سے نکالا ہے؟ یہ تو حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، نہ تو امام بخاری تھے اور نہ ہی بخاری شریف تھی، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو جب ختم بخاری شریف سارے کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، برکت والا کام ہے، تو ختم بخاری شریف جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں وہ پھر بھی جائز ہے، ثبوت کوئی نہیں تب بھی جائز، نہ قرآن میں ہے تب بھی جائز، نہ حدیث میں ہے تب بھی جائز۔ جب بخاری شریف کا ختم پاک جائز ہے تو یاد رکھو میلاد شریف بھی جائز ہے، 11ویں شریف بھی جائز ہے۔ جس ثبوت کے ساتھ بخاری شریف کا ختم جائز ہے وہی دلیل ادھر بھی چلے گی۔ اب میں آخری بات اس حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بطور خاص توجہ فرمائیے۔ پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتنے عرصے میں لکھی ہے؟ 16 سال میں۔ کتنا سال لگ گیا؟ 16 سال بخاری شریف لکھنے میں لگا ہے۔ اور آپ کا طریقہ کیا تھا حدیث پاک لکھنے کا؟ ہر حدیث پاک کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تازہ غسل فرماتے اور 2 رکعت بعد نفل ادا کرتے، پھر وہ حدیث لکھتے۔ جب دوسری حدیث لکھنی ہوتی پھر تازہ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت بعد نفل ادا کرتے، پھر لکھتے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا جب میرے حبیب کی حدیث لکھو تو پہلے غسل بھی کرنا اور 2 نفل بھی پڑھنا؟ نہیں، نہ تو قرآن کریم کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بدعت نکالی، اپنے خیال سے بدعت نکالی، اور بدعت حسنہ، بدعت اچھی بدعت اور بری بدعت جو کرے ایسے آدمی کی تو حدیث قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو بدعتی ہو اس کی حدیث کون مانتا ہے؟ اس کی تو حدیث قبول ہی کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنی طرف سے کام نکالا، نیا کام تھا۔ ان سے پوچھا جا سکتا جناب صحابہ کرام تو حدیث لکھتے تھے، انہوں نے کبھی ہر حدیث کے لیے غسل نہیں کیا، انہوں نے 2 نفل نہیں پڑھے، آپ زیادہ محبت والے ہو گئے۔ آج کا سوال ہوتا نا صحابہ کرام نے جلوس میلاد کا نہیں نکالا، ان کو محبت نہیں تھی، تمہیں 1400 سال بعد زیادہ محبت ہو گئی ہے صحابہ کرام سے؟ تو یہی سوال ہم پوچھتے ہیں۔ حدیث صحابہ کرام نے بھی لکھی تھی لیکن ہر حدیث کے لیے انہوں نے غسل نہیں فرمایا، انہوں نے 2 نفل نہیں پڑھے۔ تو کیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا مقام صحابہ کرام سے بھی اونچا ہے، میں زیادہ سرکار کا ادب کرنے والا ہوں، زیادہ محبت کرنے والا نہیں؟ صحابی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو جس دلیل کے ساتھ ہم نے صحیح بخاری کو تسلیم کیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عمل کو
तस्लीम किया है, उसी दलील के साथ मिलाद मनाना भी जायज और साबित है, ग्यारहवीं भी जायज और साबित है। पता चला मियार एक होना चाहिए, मियार एक, डंडी नहीं मारनी चाहिए कि उधर आपने मामला हो तो फिर ठीक है, दूसरा करे तो ये गलत होगा, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, डंडी ना मारे, उसी उसूल और मियार के मुताबिक इस चीजों को तस्लीम करें। याद रखो बिदअत सय्या बुरी चीज होती है, जो कुरान के खिलाफ हो, हदीसों के खिलाफ हो, और जो बिदअत हसना होती है, अच्छा नया काम, वो उसका करने वाले को भी सवाब होगा, और जो क़यामत तक अमल करेंगे उन सबको भी उनका सवाब मिलेगा, और ईजाद करने वाले अकेले आदमी को उनके बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमको दीन समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए और मेरा